السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین وقار، میں ہوں آپ کا دوست مجاہد حسین۔ آج ہم جو آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ بھی نہایت اہم ویڈیو ہے۔ اس میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا اجمالی جائزہ مل جائے گا۔ اسلامی تاریخ اور سائنس کا جو سفر ہے انبیاء کرام سے لے کر مسلم سائنسدانوں تک، اس کا ایک اجمالی آج جائزہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے اندر تاریخ کے روشن ابواب کو ہم اس طرح واضح کریں گے کہ یہ صرف سوالات کا مجموعہ نہیں بلکہ ہماری تہذیب کی بھی ایک جھلک آپ کو اس کے اندر نظر آئے گی۔ مسلمانوں کا علمی عروج، یہ طب اور سائنس میں مسلمانوں کا جو کردار تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کے علمی عروج وہ نصیب ہوا۔ اس میں کافی کام کیا مسلمان سائنسدانوں نے، طب میں بھی کافی کام ہوا مسلمانوں کا۔ آئین و قانون ہمارا فقہ اور دینی علوم ہے۔ معماران اسلام وہ حضرات صحابہ کرام ہیں اور خلافت کی جو خدمات ہیں تو یہ ہمارے معماران اسلام ہے۔ روحانی بنیاد، انبیاء کرام اور ان کے القابات۔ انبیاء کرام ہماری روحانی بنیاد ہیں جس کی بدولت ہمیں روحانیت نصیب ہوئی ہے۔ تو آئیں باب اول سے شروع کرتے ہیں، انبیاء کرام اور ان کے القابات۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے تمام انسانوں کے باپ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء، انبیاء کے سردار آپ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو جد الانبیاء، انبیاء کے دادا کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام آپ کو خطیب الانبیاء، انبیاء کے مقرر کہا جاتا ہے۔ امہات اور صحابہ، حضرت حاجرہ علیہ السلام آپ کا معزز لقب ام العرب، عربوں کی ماں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ابو تراب، مٹی کا باپ یا مٹی والا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کو لقب عطا کیا تھا۔ لقب اس طرح تھا کہ آپ نے انہیں پیار سے کہا تھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی پر سوئے ہوئے تھے تو پیار سے کہا تھا ابو تراب، تو آپ کا یہ ہمیشہ کے لیے لقب بن گیا۔ خیر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ سیف اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تلوار۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح آپ کو امیر الامت کہا جاتا ہے، اس امت کے امانت دار۔ علم اور اولیات، صحابہ کرام کا مقام۔ ترجمان القرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو قرآن کی تفسیر میں مہارت کی وجہ سے یہ لقب دیا گیا ترجمان القرآن۔ آپ کے اور بھی بہت سارے القابات ہیں جیسے حبر الامت، بحر الامت اور مفسر قرآن، یہ آپ کے القابات مشہور ہیں۔ مہاجرین میں سب سے پہلا بچہ جو تھا مدینہ میں جو پیدا ہوا اس کا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر تھا۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے پہلے بچے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے مسلمانوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات پر ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ خلافت راشدہ، اس میں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن ہجری کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ پہلی اسلامی بحری فوج کا قیام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں عمل میں آیا تھا۔ قرآن پاک کی ترتیب جو آج کل ہم تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی توقیفی ترتیب کہلاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ۔ سلطنت اور فتوحات، بنو امیہ سے بنو عباس تک سندھ فتح ہوا کس نے کیا؟ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں۔ اور سریہ موتا یہ 8 ہجری میں واقعہ ہوا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس شرکت نہیں کی تھی، اسی وجہ سے اس کو غزوہ موتا نہیں کہا جاتا، سریہ موتا کہا جاتا ہے یا جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی طرف سے پہلی جنگ تھی جو رومی افواج کے خلاف لڑی گئی تھی، اس سے پہلے کبھی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اور
اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ مسلمانوں کا ایک سفیر تھا جو سلطنت روم، ان کے جو بادشاہ تھے انہوں نے مسلمانوں کے سفیر کو شہید کیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کے بعد اپنی فوج کو 3000 پر جو مشتمل تھی ان کا محاسبہ کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجی۔ تو اس میں 3 سپہ سالار تھے، امیر تھے جو حضور نے بنائے تھے، زید بن حارثہ بھی تھے ان میں۔ تو ان کے جو شہادت ہو گئی، ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس جنگ کو ختم کیا۔ اس جنگ کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا تھا۔ تو خیر یہ بہت طویل بات ہو سکتی ہے۔ خلافت عباسیہ، اس کے جو بانی تھے وہ ابو العباس الصفا تھے، اور اس کے جو آخری خلیفہ تھے وہ مستعصم باللہ تھے۔ یہ جگہ پر کئی جگہ پر معتصم باللہ لکھا ہوتا ہے، تو معتصم باللہ درست نہیں بلکہ مستعصم باللہ ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا۔ اسلامی قانون اور فقہ، قرآن، حدیث، سنت، یعنی قرآن، حدیث، اجماع، اور چوتھا وہ قیاس ہے۔ تو یہاں اسلامی فقہ کا تیسرا ماخذ اجماع۔ حدیث پاک کا پہلا بڑا مجموعہ الموطا ہے، یہ پہلا بڑا مجموعہ ہے، امام مالک بن انس کی تصنیف ہے۔ آپ نے یہ حدیث پاک کا مجموعہ جو ہے اس کو جمع کیا تھا۔ اب آئیں باب صوم، احادیث طب اور جراحت۔ ابو علی سینا شیخ الرئیس آپ کا لقب ہے، مصنف، آپ کی ایک کتاب ہے کتاب الشفا۔ یہاں پر یہ یاد رکھ لیں کہ کتاب الشفا یہ کوئی طب کی کتاب نہیں ہے، آپ اس کے محض نام پر نہ جائیں، بلکہ یہ حکمت کی کتاب ہے۔ آپ کی جو طب پر کتاب ہے وہ ہے القانون۔ ابو القاسم الزہروی یہ بانی علم الجراحت ہے، یعنی سرجری کے یہ بانی تھے، دنیا کے پہلے سرجن جنہوں نے جدید آلات متعارف کروائے تھے۔ جدید آلات کی تصویر بھی آپ کے سامنے ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ بصریات، ابن الحسم کو امام بصریات کہا جاتا ہے، آپٹکس، یعنی علم بصریات کے یہ بانی تھے۔ علم بصریات سے مراد کیا ہے؟ علم بصریات سے مراد یہ رؤیت ہے، دیکھنا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے بصریات پر دنیا کی جو مستند ترین کتاب تھی وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے، اس کا نام کتاب المناظر ہے۔ اور ایک قدیم نظریہ تھا، اس کو مسترد کیا انہوں نے۔ نظریہ یہ تھا کہ آنکھ سے شعاعیں نکلتی ہیں، لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، آنکھ سے شعاعیں کہاں نکلتی ہیں، بلکہ روشنی کی شعاعیں چیزوں سے ٹکرا کر آنکھ میں داخل ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس پر دلائل بھی دیے۔ انہوں نے مزید پن ہول کیمرہ اس کا تصور دیا۔ یہ سمجھ لے کیمرے کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، اور آنکھوں کے مختلف جو حصے ہوتے ہیں اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہے، اس لیے انہیں امام بصریات کہا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ استنبول کا تاریخی اور قدیم نام ہے، جو مشرق اور مغرب کا سنگم تھا۔ یہ ترکی کا مشہور نام ہے، ترکی کے اندر شہر ہے استنبول، اس کا قدیم نام قسطنطنیہ تھا۔ تو یہاں پر اہم تاریخ آ گئی، اس کو یاد کر لیں۔ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تھا 712 عیسوی میں، اور ہجری کی جو سن ہجری یا کیلنڈر ہے اس کا آغاز باقاعدہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا 17 ہجری میں، اور 8 ہجری میں سریہ موتیٰ کا وقوع ہوا تھا۔ یہ ورثہ ہمارا افتخار ہے، انبیاء کے القابات سے لے کر سائنس کی ایجادات تک یہ تاریخ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس علم کو محفوظ رکھنا اور آگے بڑھانا ہماری قومی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کو آگے شیئر کر دیں، اپنے دوستوں تک پہنچا دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا بے حد مشکور، آپ کا دوست مجاہد حسین۔